رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج ایک اور اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج موضوع ہے عقیدہ آخرت اور ہم۔ یہ وہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کو پیش نظر رکھ کر اگر بندہ مومن اپنی زندگی گزارے تو بڑی کامیاب زندگی گزر سکتی ہے، دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی۔ اور اس میں اگر غفلت برتی جائے، اسی عقیدہ آخرت کو اگر اہمیت نہ دی جائے اپنی زندگی میں، اور جو جی چاہے کرتا رہے انسان، جیسا دل چاہے زندگی گزارتا رہے، تو پھر اس کے نامہ اعمال میں ایسا وبال آ جاتا ہے کہ جیسا اسے آخرت میں سامنا کرنا ہے۔ اسی لیے جب مالک یوم الدین کا جب یہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ وہ یوم آخر جس میں حساب ہونا ہے، جس میں ہمیں اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ایک وہ ہے سلسلہ۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے ہماری زندگیوں کو سنوارنے اور ہماری سیرت سازی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے آج کے دور میں، بلکہ ہر دور کی یہ انتہائی ضرورت ہے، آج کے دور میں بھی اور آنے والے ادوار میں بھی۔ جب اہل ایمان اس پر بات کریں گے، اس پر سوچیں گے، تو اپنے اعمال و افعال کو درست کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، اور اس پر مدلل دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے علماء حضرات مفتیان دین علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت عمدہ عالم دین ہے، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے، بہت عمدہ عالم دین ہے، تو ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ابتداً اگر ہم یہ جان لیں کہ عقیدہ آخرت جو ہے اس سے مراد کیا ہے اور ضروری کیوں ہے آخر، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایک دعا نقل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو، لیکن اب ہمارا عقیدہ آخرت ہے کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر شخص نے موت چکھنی ہے۔ موت کیا ہوتا ہے؟ جسم اور روح کا جب اتصال ہوتا ہے تو زندگی، جب انقطاع ہوتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے۔ یہ حدیثوں سے تقریباً قبر کے بارے میں زیادہ معرفت موجود ہے کہ ہم جب قبر میں پہنچیں گے، لوگ ہمیں دفنا کے چلے جائیں گے، تو دو فرشتے ہمارے پاس آئیں گے جو ہم سے 3 کویسچن کریں گے، ما ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تیرا دین، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ بعض روایت میں نام بھی لے دیا جاتا ہے کہ یہ محمد ہے، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی جسم کے ساتھ سامنے جلوہ افروز ہوں گے، اللہ، کیونکہ اس میں لفظ استعمال ہوا ھذا۔ ھذا اس میں اشارہ ہے جو محسوس مبصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یعنی اس میں اشارہ کی وجہ یہ ہے، اور ھذا اس کے لیے جو قریب موجود ہو۔ اس کا مطلب ہے محسوس بھی ہوں گے سرکار، مردہ ان کو دیکھے گا بھی، سرکار کے جسم اقدس کی خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں گی، اور وہ بالکل قریب موجود ہوں گے۔ اور اگر مومن ہوگا ان کا جواب دے گا، اگر منافق ہوگا، کافر ہوگا، چاہے وہ سرکار کے دور کا ہو، چاہے اس نے سرکار کو 50 بار آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ پہچاننے سے انکار کر دے گا، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسا کہتا تھا۔ اور پھر قبر سرکار نے فرمایا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ پھر جب قیامت قریب آئے گی، قیامت وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ڈے آف ججمنٹ اس کو کہا جاتا ہے، اس میں فیصلے فرمائے گا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سینگ سا ہے، اس کو سور کہتے ہیں، اس میں پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو سب دنیا تباہ، سب ختم ہو جائے گا۔ جب دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو سب اپنے قبور سے نکلیں گے اور اس مقام پہ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر اس کی بہت صورتحال بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پریشان ہوں گے، سرکار دروازہ شفاعت کھولیں گے، ورنہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا ہوگا، سب یا اللہ پکار رہے ہوں گے،
لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہوگا کہ آج یا رسول اللہ المدد کہو گے تو تمہیں مدد ملے گی ورنہ نہیں ملے کیا گی. بات. سب ایسی ہو گئی. لمبی طویل حدیث ہے لیکن میں بڑا شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. جب سب کہیں گے یا رسول اللہ المدد تو سرکار فرماتے میں اپنے آپ کو سجدے میں پاؤں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا اشفع تشفع. اے محمد آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں. آپ جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. جس کی شفاعت کریں گے اس کی حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. ایک میزان ہے, ترازو ہے, اس میں نیکی اور بدی تولی جائے گی. حوض کوثر ہے جس پہ بنفس نفیس بعضوں کو تو سرکار اپنے دست اقدس سے جام پلائیں گے پانی کے, اور بعض صحابہ کرام بھی ہوں گے اور بھی جن کو اجازت ملے گی. اور پھر ایک عرش ہوگا, عرش کا سایہ ہوگا, حالانکہ وہ نوری چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر ٹھنڈک پیدا فرمائے گا, اس کے سائے میں لوگ ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کا چاہے گا حساب و کتاب لے گا, جس کو چاہے گا بغیر حساب کے بخش دے گا, جس کو چاہے گا بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دے گا, اور جس کا چاہے گا تھوڑا بہت حساب لے کر پھر جو اللہ فیصلہ فرمانا چاہے. پھر ایک پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر قائم ہے, وہ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہے. سرکار فرماتے ہیں کوئی تو ایسے ہوں گے کوئی بجلی کسی تیزی سے نکل جائیں گے, کوئی ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے نکلیں گے, کوئی ایسے جو آہستہ چلتے ہوں جائیں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے گرتے پڑتے پہنچیں گے, اور کچھ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جنت ہے اور دوزخ ہے. جنت اللہ کے رحمت کا مقام ہے اور دوزخ اللہ کے عذاب کا اور اس کی ناراضگی کا مقام ہے. اور جب یہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, یعنی آخری جنتی بھی نکل کے جنت میں آ جائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ مینڈھے کی شکل میں موت کو لائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح فرما دے گا, کروائے گا. اور ایک فرشتہ ندا کرے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو ان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. اور جہنمیوں اس کو جب یہ ندا سنیں گے کہ اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ روتے رہو, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, تو ان کا غم کئی گنا بڑھ جائے گا. یہ جو ہے ہمارا تقریباً یہ اجمالی عقیدہ آخرت ہے, اس پر ہمیں بلیو رکھنا لازم ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے, پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے وہ ہی معیار ایمان ہے, بے شک وہی معیار نجات ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو گویا آپ نے نبی کریم کی لائے ہوئی باتوں کو رد کر دیا, اور جو نبی کریم کی باتوں کو رد کرے, آپ پر ایمان نہ لائے, وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا, کفار میں شمار ہوگا, یا مسلمان ہو کے انکار کرے تو مرتدین میں شمار ہوگا اور تباہ و برباد ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اس پر عقیدے پر یقین رکھا جائے. دوسرا اس جہت سے بھی کہ وہ ڈے آف ججمنٹ ہے. جب ہم یقین رکھتے ہیں اور بلیو رکھتے ہیں اور خاص طور پہ اس کو بار بار ذہن میں لے کر آتے ہیں, تو پھر انسان جو چیزیں اس کی ذات سے متعلق ہیں کہ نیک اعمال کا ارتکاب, گناہوں سے بچنا, وہ اس میں خوف زدہ ہوتا ہے. یہ وہ عقیدہ آخرت ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں, قبر میں جاؤں گا, عذاب قبر, میدان محشر میں ذلت و رسوائی, اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ, اور پھر جنت سے محرومی سب سے بڑی چیز. یہ کیا میں کیسے کر سکوں گا؟ تو وہ سنبھلے گا. اسی طرح جو معاملات حقوق العباد والے ہیں وہ اس میں رکے گا, جو بیویوں کے منہ پہ تماچے مار رہی ہیں, اور جو بیویاں شیرنی کی طرح شوہر کے اوپر جھپٹ کے اس کا منہ نوچنے کے لیے تیار ہیں, جو نندے اپنی بھابھیوں کے خلاف سازشیں کر کے ان کے گھر توڑوانے کی کوشش کر رہی ہیں, جو بیچاری ہماری والدائیں بعض اوقات نادانستگی میں بہو کی شکایتیں کر کر کے شوہر کے اپنے بیٹے کے دل میں بہو کی نفرت پیدا کر رہی ہیں, جو پلاٹ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے قرضے دبا لیے ہیں, جو حرام مال کما رہے ہیں, رشوتیں لے رہے ہیں, لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں, جو اپنے فرض منصبی سے صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر رہے, اس کو صحیح نہیں کر کے اور دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں, وہ چاہے وکلاء میں ہوں, وہ ججز میں ہوں, ڈاکٹرز میں ہوں, وہ علماء میں ہوں, مفتیان کرام میں ہوں, ان سب کی وہاں گرفت. تو اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ ہماری گرفت ہو سکتی ہے تو آدمی دنیا میں ہی سب کچھ حساب و کتاب کر کے جائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر کچھ نکلتا ہو, کوئی ظلم کیا ہو, کوئی مال وغیرہ دبایا ہو, دنیا میں ہی اس کو سب کچھ معاملہ کر جائے, اس دن سے پہلے کہ جس میں نہ دراہیم ہوں گے نہ دنانیر, وہاں نیکیاں نکال کر نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو اس لیے عقیدہ آخرت ایمان کے قیام کے لیے اور نجات کے لیے ضروری, اور دوسرا اپنا احتساب اور گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کے ارتکاب میں استقامت کے لیے انتہائی لازم ہے. کیا کہنا ہے, بہت خوبصورت انداز میں عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اور کیوں ضروری ہے. یہ ان دونوں سوالات کے جوابات بہت اچھے انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ارشاد فرمایا. بہت سوچنے کی, غور کرنے کی بات ہے. بہت غفلت میں زندگی گزر رہی ہے, بہت ہم نے ایزی لے لیا ہر چیز کو, ہم نہ شرعی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہیں, نہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں, جیسے چاہے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا, اس دن حساب کتاب ہونا ہے.
تو اس کو پیش نظر رکھنا ہے. یہی عقیدہ آخرت ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب, عقیدہ آخرت اور ہم بہت اچھے انداز میں, خوبصورت جامع و معنی انداز میں گفتگو فرمائی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں. ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. یقین کرے عقیدہ آخرت پر ایسی خوبصورت گفتگو سن کر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیں گے کہ آیا قرآن و حدیث میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے کیا کیا تفصیلات موجود ہیں, چونکہ ہماری سورس یہی ہے. اس کے علاوہ یعنی قرآن اور حدیث سب سے جامع اور سب سے مکمل اور اکمل جو احکامات ہمیں ملتے ہیں یہی دو سورسز ہیں. کیا فرمائیے گا؟ بہت شکریہ رئیس بھائی. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جامع معنی گفتگو فرمائی. دیکھیے, عقیدہ یا آخرت قرآن کا ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اہل مکہ کو سب سے پہلے یہی متنبع کیا کہ یہ تمہاری زندگی اصل زندگی نہیں ہے, یہ ایک عارضی زندگی ہے. ان کا یہی سمجھنا تھا کہ شاید ہم یہیں رہیں گے, یہ ہماری زندگی ہے. تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا ایک وقت انسان پر وہ تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے تھی ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی, ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر ہم نے بھیجا. وہ تم یہ کہتے ہو کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے, کون یہ ہڈیاں جوڑے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم, ان ہڈیوں کو ٹوٹی. رب تعالیٰ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, یہ بتاؤ کہ عدم سے وجود کے اندر کون لے کر آیا؟ فرمایا جس ذات نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا وہی دوبارہ زندہ فرمائے. اللہ اکبر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے عبث اور بیکار بنایا, اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا نہیں ہے, حساب کتاب نہیں دینا؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مالک و مولا نے تو کسی چیز کو عبث نہیں بنایا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اس کو تو ایک مقصد حیات کے تحت پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا. قلعہ مفتی صاحب نے بنیادی جو آیت پڑھی وبالآخرۃ ھم یوقنون, فرمایا کہ ان کا عقیدہ بنیادی. آگے سورہ بقرہ کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. یہاں یظنون اسی یوقنون کے معنی میں. فرمایا ان کا اس بات پر یقین ہے کہ انہیں ایک دن لوٹ کے جانا ہے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ, اور جا کے زندگی کے ہر چیز کا حساب دینا ہے. ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ کے اندر ہوگا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. فرمایا آج کے دن تمہارا یہی کافی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عقبا. یہ آخرت. اللہ فرمایا کہ بہترین ثواب ہے اور بہترین عقبہ ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں اس عقبہ کے لیے تیاری کرنی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے جس دن سب کچھ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب کچھ فنا ہو جائے گا. لمن الملک اليوم, آواز آئے گا کون ہے آج, کہاں ہے وہ بادشاہ, کہاں گئی ان کی بادشاہتیں؟ کوئی آواز نہیں. للہ الواحد القہار ہنالک الولایۃ للہ الحق. فرمایا ساری ولایت, ساری کی ساری طاقتیں, ساری قدرتیں اسی مالک و مولا کے پاس ہو. کیا بات ہے. تو یہ مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس پر سارے کا سارا سٹرکچر کھڑا ہے. رئیس بھائی دیکھیے آج دنیا کے اندر نظام چلتا ہے, کہتے ہیں قانون جتنا سخت ہوگا اتنا زیادہ, اس پر عمل درآمد جتنا سخت ہوگا, اس قانون کے خوف کی وجہ سے لوگ جرائم سے بچتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا قانون فکر آخرت ہے کہ مجھے میرے مالک و مولا کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہونا ہے, جا کر حساب دینا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہے, جا کر کھڑے ہونا ہے, ہر چیز کا حساب دینا ہے. فرمایا جب یہ پتا عقیدہ پختہ ہے تو پھر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے حرام سے روکے گا. اس کو جب اس بات کا پتا ہے. لیکن اگر یہ سمجھے کہ یار ختم ہو گئے, مر گئے, فرمایا موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی نہیں ہے یہ شام زندگی صبح دواب زندگی. کیا بات ہے. فرمایا یہ ایک عارضی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے جو دائمی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہنا ہے. اور اس زندگی کی یہاں رہتے ہوئے تیاری کر لو. جب یہ عقیدہ پختہ ہوگا تو ہر لحظہ, ہر لمحہ انسان اس طریقے سے گزارے گا کہ ان السمع والبصر والفؤاد
कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला थुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। क्या बात। मेरे रब की बारगाह के अंदर हर नेमत के बारे में, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा, मैं कैसे आखिरत को फरामोश कर सकता हूं। आए क्या खूबसूरत अंदाज में अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब ने कुरान की मुतअद्दिद आयात को पेश नज़र रखते हुए और उनकी रोशनी में अपने जवाब को मुकम्मल फरमाया। सुमारी ये उलमा हज़रात ही का मकाम है कि जो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का पाक कलाम पढ़ते हैं और हमें हमारे अकायद के मुतालिक और हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्या अहकामात हैं कुरान करीम के और अहादीस मुबारका के, वो बताते हैं। अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि अक़ीदा आखिरत के जो असरात हैं वो बंदे मोमिन की ज़िंदगी पर किस अंदाज में असरअंदाज होते हैं। मैं चाहता हूँ इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यकीनन कुरान करीम का यही मतलूब है, अहादीस का यही मतलूब है कि इंसान अक़ीदा आखिरत को मज़बूत से मज़बूत तर करे। इसीलिए इसके लिए यकीन का लफ्ज़ उमूमन कुरान में इस्तेमाल होता है, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। और कहा जाता है कि वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा, कि आखिरत का इरादा करे, उसके लिए कोशिश करता रहे और हो भी मोमिन, फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, तो उनकी जो सही और कोशिश है वो मशकूर होगी, मकबूल होगी। देखें, आपने जो सवाल किया बड़ा अहमियत का हामिल है। दो तरह की ज़िंदगियां हम अपनी आँखों से देखते भी हैं। एक वो शख्स के जिसका अक़ीदा आखिरत पर बिल्कुल यकीन नहीं है, एक वो शख्स है कि जो अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखता है। दोनों की ज़िंदगी अगर आप सामने रखेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। बिल्कुल। एक इंसान जो अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखता है वो हर कदम एहतियात से उठाएगा। बेशक। वो निहायत फूंक फूंक कर कदम रखेगा कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए और कहीं आखिरत के मामले में मैं खसारे और नुकसान का शिकार ना हो जाऊं। और जिस शख्स का आखिरत का अक़ीदा ही नहीं है और यकीन ही नहीं है, वो अपने आप को आज़ाद महसूस करेगा। और जब वो आज़ाद महसूस करेगा, ना उसे किसी को कत्ल करने में कोई झिझक महसूस होगी, सिर्फ दुनिया से अपने आप को नज़रों से ओझल करने की कोशिश करेगा। ना उसके लिए चोरी कोई माना रखती है, ना गाली माना रखती है, ना बदअखलाक़ी माना रखती है। तो ये यकीनन उसकी ज़िंदगी जो है वो एक साफ़ तौर से महसूस होगी कि ये अक़ीदा आखिरत का मुतहम्मिल नहीं है। कुरान करीम ने भी इन असरात को जगह जगह पे बयान किया है। जैसे फरमाया कि वल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआ अन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, फरमाया माल खर्च करते हैं तो रियाकारी से करते हैं। यानी एक उनकी एक निशानी बताने की कुरान ने कोशिश की है कि इंसान को पता चले कि जब आखिरत का अकीदा नहीं होता तो फिर इंसान के लिए कोई भी नेकी अहमियत नहीं रखती, रियाकारी उसके लिए आसान हो जाती है। एक मकाम पे फरमाया कि फल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरा व हुम मुस्तकबिरून, कि उनके दिल मुनकिर होते हैं जो आखिरत पर अकीदा नहीं रखते, और वो मुतकब्बिर होते हैं। अब यानी इससे हर एक को बचना चाहिए, मोमिनीन के अंदर भी अगर ये है। लेकिन सिफत अल्लाह किसकी बयान कर रहा है कि देखिए अकीदा आखिरत नहीं है तो उसके अंदर जो है ना वो तकब्बुर पैदा हो। बिल्कुल। इसी तरह कुरान करीम ने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बयान फरमाई है। तो अकीदा आखिरत जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी में आ जाए, दो तीन चीज़ें मैं अगर गिनता चला जाऊं, मिसाल के तौर पे उसकी ज़िंदगी के अंदर नेकी की अहमियत कायम हो जाती है। बिल्कुल। कि देखिए नेकी वो करेंसी है जो क़यामत के दिन मुझे काम आएगी। क्या बात है। तो दुनिया में उसकी ज़िंदगी कैसी नज़र आएगी कि वो नेकियां तलाश कर रहा होगा, बुराइयों से अपने आप को बचा रहा होगा। ये अक़ीदा आखिरत का उसकी ज़िंदगी पर असर कायम होगा। दूसरा असर आप उसकी ज़िंदगी में देखेंगे, वो बुज़दिल नहीं होगा, बहादुर होगा। क्यों? बुज़दिल वो होता है जिसको ये पता होता है कि मरने के बाद उठना नहीं है हमेशा के लिए। लेकिन वो शख्स जिसको पता है कि मरने के बाद एक और जिंदगी है, ये तो चंद दिन की जिंदगी है, तो फिर वो कहता है कि डरना किसका, जितनी सांसें जिएंगे मुस्तफ़ा की गुलामी में जिएंगे और रब की इताअत में जिएंगे। तो अकीदा आखिरत इंसान को बहादुर बनाता है। अच्छा, अकीदा आखिरत इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है। एक बंदे को पता है मरने के बाद कुछ भी नहीं है, तो वो तो अबड़ तबड़ जो हो सकेगा जिंदगी में उसको लेना है, करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जिसको पता है मरने के बाद बहुत कुछ है, उसकी जिंदगी में ठहराव आता है।
صبر آتا ہے، اللہ پہ توکل آتا ہے. کیا بات. اور میں آخر میں کہوں گا اگر آپ کو یہ فرق دیکھنا ہی ہے اور اثرات دیکھنے ہی ہیں تو خدا کے نبیوں کو دیکھیں، خدا کے ولیوں کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں. کیوں؟ یہ عقیدہ آخرت والے تھے. جب آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا انہوں نے اپنی زندگیوں میں شجاعت، بہادری، توکل، نیکی اور جتنے اخلاق تھے وہ سب اپنائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی تمنا لے کر گئے کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر عطا فرما. اور آپ کے سامنے وہ ہلاکو، وہ چنگیز، وہ فرعون، وہ حامان، وہ قارون سارے ہیں جو عقیدہ آخرت کے ماننے والے نہیں تھے. ان کی زندگیاں بھی دیکھتے چلے جاؤ اور نبیوں کی زندگیاں بھی دیکھتے چلے جاؤ. یہ وہ معیار ہے عقیدہ آخرت کے فرق کا جو ایک طرف اصلاح پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور ایک طرف فساد پیدا کرتا چلا. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی عقیدہ آخرت کتنے زیادہ اوصاف بندہ مومن میں پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں جس میں یقین بھی ہے، صبر بھی ہے اور آخرت پر ایمان بھی ہے اور اس کے بعد ملنے والے وہ اجر و ثواب بھی ہیں کہ جو اللہ نے بندہ مومن کے لیے رکھے ہیں. تو کتنی زیادہ خوبیاں پیدا کر دیتی ہے یہ چیز کہ اگر انسان کے اندر عقیدہ آخرت ہو. چونکہ وہ ہر قدم جب اٹھاتا ہے تو ڈرتے ہوئے اٹھاتا ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ کے حکم کی پامالی ہو جائے یا حکم عدولی ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول مبارکہ، کوئی حدیث مبارکہ کی میں منافی کوئی کام نہ کروں. یہ جو خوف اور یہ بندے کا جو ڈر ہے، خشیت الہی جسے کہتے ہیں، یا آخرت کا عقیدہ جو ہے، وہ انسان کی زندگی کو بھی بہتر بناتا ہے اور پھر اس کے اندر اتنے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ مومن جو ہے وہ کامل ایمان کا ایک مظہر نظر آتا ہے. شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تیاری ہمارے ثنا خانوں کی. ثقلین رشید، دانیال شیخ ماشاءاللہ اور علی شبیر تصدق رسول. بسم اللہ. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، مولا 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 مولا، رنگ دے مولا، مولا مولا. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے. تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا. تو خبیر ہے، تو علیم ہے. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، مجھے اپنے رنگ دے مولا، رنگ دے مولا. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. تو میرے خیال کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے. تو میرے خیال کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے. تو میرے یقین کی وسعتوں، تو میرے یقین کی وسعتوں میں خرام موج نسیم ہے. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، مولا 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 مولا، رنگ دے مولا، مولا مولا. یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ لطافتیں،
یہ عنایتیں یہ تیرے کرم کی وضاحتیں یہ لطافتیں یہ عنایتیں یہ تیرے کرم کی وضاحتیں جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے بعید بھی تو قریب بھی تو بعید بھی تو قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو بعید بھی تو قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو حرارت دل عاشقاں تو حرارت دل عاشقاں تو نشان عقل سلیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا مولا خیالوں کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے تو میرے خیالوں کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے تو میرے یقین کی وسعتوں تو میرے یقین کی وسعتوں میں خراج موز یسیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے اے دعائے بسمل نیم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے دعائے بسمل نیم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے مجھے تو تیرا آسرا ہے مجھے تو تیرا آسرا تو حلیم ہے تو رحیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے